اچھا قادر صاحب، یہ تو نہیں آپ کرتے کہ ایک آپ نے پیشگوئی کر دی کہ یہ ججوں کے مابین اختلافات ہوں گے، عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، نواز شریف کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیا آپ نے پیشگوئی کر دی، اس کے بعد پھر آپ مسلح بچھا کے بیٹھ گئے کہ یا اللہ میری پیشگوئی پوری ہو جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ غاطب علی شاہ صاحب سے آج ہم کچھ سوالات ایسے پوچھتے ہیں، آپ کو بھی لگے گا کہ اچنبے والے سوال ہیں۔ پہلے یہ پوچھیں گے کہ نظام شمسی کے کتنے ستارے ہیں، ان کے پاس کتنے کا علم ہے، اور 7 آسمان ہیں، ان کا بھی کیا قسمت میں کوئی حصہ ہوتا ہے؟ ان کے علم میں جس کے ذریعے یہ ذائقہ بناتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں، اور تصوف میں کوئی جوڑ ہے، کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ ان سے پوچھیں گے۔ اور ان کا جو علم جو استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے یہ ذائقہ بناتے ہیں، تو کیا اس علم میں یہ بھی شامل ہے محبوب آپ کے قدموں میں، اور ساتھ جو ہے بہو کو کس طریقے سے سکون سے رکھ سکتی ہے، اور بہو ساس کو کس طریقے سے اپنے قابو میں رکھ سکتی ہے، کہ ان کے علم میں سارا کچھ ہے۔ ساجد خان صاحب سے شروع کرتے ہیں، پہلا سوال وہ کریں اور ان کے ایک ایک کر کے جواب دیتے جائیں۔ غاطب علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، اپنے یہ پچھلے گزشتہ چند دنوں میں جو پیشین گوئی کی، ذرا ہمیں یاد دہانی کروائیں، کون سی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی؟ اس میں پہلے تو 11 نومبر کو جو ہے ہم نے ادھر جو ہے ایک پیشگوئی کی تھی کہ 15 نومبر کے بعد جو ہے مطلب ہے بڑے بڑے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا اسی عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے۔ تو وہ جو ہے اسی عرصے سے جو ہے 15 نومبر سے ہی جو ہے مطلب ان میں ایک مقدمے کے اوپر اختلاف کا آغاز ہوا۔ وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے مطلب اس نوبت تک آ گیا کہ جو ہے وہ سینئر لوگ بندے کو جو ہے چھٹی پہ جانا پڑا کہ ٹھیک ہے جو ہے یہ میں اس صورتحال کو نہیں مانتا، یہ ہے کہ پھر اس کا حل یہی ہے کہ میں چھٹی لے کے سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں ہے؟ ہاں، اسی طرح میں نے اظہار کیا تھا کہ یہ جو سینئر قاضی فائزی صاحب۔ جی، قاضی فائز۔ ہاں بالکل۔ آپ یہ بھی فرما دیں کہ کیا قاضی صاحب اس چھٹی سے واپس آئیں گے؟ اب دیکھو جو ہے مطلب ہے یہ کوئی 2 ہفتے لگ جائیں گے، اس وقت تک جو ہے یہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے اپنی مرضی سے، جو ایک ڈکٹیشن آئی ہے۔ اب اس ڈکٹیشن کے بارے میں بھی جو ہے یہ پچھلے مطلب ہے 2 ہفتے پہلے ہی پیش گوئی کی تھی کہ یعنی 15 سے 22 تک جو ہے عمران خان کو مزید توڑنے اور جو ہے مزید جو ہے کچھ منوانے کے لیے جو ہے کچھ دباؤ ڈالا جائے گا۔ تو یہ موجودہ حالات اسی صورتحال کی طرف ہیں کہ جی ہم جو ہے جیل میں کچھ اس طرح کا ٹرائل کریں گے کہ باہر کی دنیا کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہے مطلب ہے یہ جو ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی قاضی فائزی صاحب اگر جو ہے ایسی صورتحال اپنے نام نہیں لینا چاہ رہے تو یہ چھٹی پہ چلے جائیں اور جو ہے کسی اور سے جو ہے یہ صورتحال کروا رہے ہیں۔ مگر یہ سارے کچھ کرا کے بھی جو ہے ان کا مقصد حل نہیں ہوگا۔ تو اس حوالہ سے جو ہے پچھلے نومبر میں 11 نومبر میں جو پیش گوئی کی تھی اختلاف کی، وہ بھی جو ہے پوری ہو گئی، اور جو ہے جو اس 10-11 دسمبر کو پیش گوئی کی تھی کہ مطلب ہے مزید عمران خان کو توڑنے کے لیے جو ہے مطلب ہے کچھ حربے اختیار کیے جائیں گے، تو وہ ابھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو مطلب میری پیش گوئی ہے وہ پوری ہو گئی۔ اچھا قادر صاحب، یہ تو نہیں آپ کرتے کہ ایک آپ نے پیش گوئی کر دی کہ یہ ججوں کے مابین اختلافات ہوں گے، عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، نواز شریف کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یا اس حوالے سے کچھ اور؟ کہ آپ نے پیش گوئی کر دی، اس کے بعد پھر آپ مسلح بچھا کے بیٹھ گئے کہ یا اللہ میری پیش گوئی پوری ہو جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جیسے بہت پہلے میں نے جو ہے اس چیز کا اظہار کیا کہ 1990 سے لے کے 1995 تک جو ہے اس کو اپنے دوستوں کے درمیان جو ہے وہ مطلب ہے اسٹار کے زاویے جو بنتے ہیں پاکستان کے ذائچے کے ساتھ، تو وہ میرے جو ہے آزمائش شدہ صورتحال، تجربہ شدہ صورتحال تھی کہ یہ اسٹار اس طرح جو ہے یہاں آ کے ٹکرائے تو یہ ایسی خبریں پیدا ہوتی ہیں یا اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تجربہ اور اس کے اوپر جو ہے مطلب ہے ایک اپنی یقین دہانی تھی دوستوں کے درمیان، جس کو لے کے پھر جو ہے عام
میڈیا اور پبلک کے سامنے لے کے آیا اچھا، ہوں. جناب تو اس میں جو ہے یہ چیز نہیں ہے کہ میں سمجھ آ ایک گیا. پیج گوئی کر کے جو ہے وہ یہ آپ کی بات کی سمجھ آ گئی، پھر دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں، وہ تو اللہ کی رحمت تو ہر وقت ہی بندہ مانگتا ہے کہ اللہ عزت و برم رکھنا. اچھا، جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ گئے ہوئے، ابھی واپس آنے والے ہیں، تو ان کے دورے کے بعد پاکستان میں کوئی تبدیلی نظر آئے گی؟ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ مطلب ہے میں اس تبدیلی کو اچھا نہیں دیکھ رہا. اچھا، خواہ جو ہے یہ جرنل گیا ہے، خواہ جو ہے مطلب ہے اس کو جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کو چھٹی کا وایا دیا گیا ہے. تو اس کے باوجود بھی جو ہے کہ یہ جو بھی ڈکٹیشن لے کے آئے، جو بھی جو ہے دارو دوا لے کے آئے پبلک کو پہلے کی طرح مطمئن غلامی میں رکھنے کی، تو یہ صورتحال جو ہے مطلب ہے ان کے سارے دارو دوا جو ہیں وہ ضائع جائیں گے، ناکامی ہوگی. میں کئی دفعہ اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ رب تعالیٰ کی قدرت سے ٹکرا رہے ہیں. اب یہ تو لا مالا جو ہے مطلب ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ خدا کی قدرت سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. اچھا، سٹارز کی آپ نے بات کی کہ 11 ہیں، کوئی کہتا 15 ہیں، تو کتنے سٹارز ہیں؟ تو باقی آپ ذائقہ بناتے ہیں سٹارز کے مطابق، اور کیا جو 7 آسمان ہیں، 9 ہیں یا 10 ہیں، اور سے بھی کچھ آپ مدد لیتے ہیں؟ دیکھو جو ہے آپ کے سوال میں جو ہے مطلب ہے 2 چیزیں آ جاتی ہیں کہ آسمان جو ہیں وہ ایک اور نظام ہے اور اسٹار و فلکیات جو ہیں وہ ایک اور نظام ہے. لیکن تو ان کا سوال میں جواب یہ دوں گا نظام شمسی میں کتنے آسمان ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. آسمان تو 7 ہیں، یعنی کہ جس طرح قرآن میں بیان کیا. ہاں، اگر جو ہے آسمان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو قرآن میں جو ہے مطلب ہے ایک جگہ ذکر ہے کہ البتہ 7 آسمان اوپر نیچے ہیں. اب یہ اوپر نیچے کس طرح ہے، کہاں ہے؟ نہیں، وہ تو صحیح ہے. اوپر نیچے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 7واں 6واں 5واں 4تھا 3را تو اوپر نیچے ہی ہوئے نا سر. اوپر سے نیچے آئے اور نیچے سے اوپر گئے. کس سمت میں ہے؟ نہیں، سمت کا تو آپ نہیں بات کر سکتے نا. نہیں کر سکتا ہوں میں. تصوف جو ہے انہوں نے بات کی ہے، جی زبردست بات کی ہے کہ وہ 7 آسمان کیسے ہیں، اوپر نیچے ہیں. کس سمت میں؟ نہیں، دیکھیں اوپر نیچے ہی ہیں. اب سمت کی بات یہ ہے کہ وہ 7 آسمان ایک اس طرح تو نہیں ہے کہ جناب ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے. مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ہمارے اوپر ہی اوپر نیچے ہیں. مگر آپ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ دنیا گول ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. اگر دنیا گول ہے تو وہ آسمان جو ہوں گے نا وہ دائیں بائیں تو نہیں ہوں گے، اوپر نیچے. اچھا، نہیں، یہ تو ان کی تھیوری سمجھتے ہیں نا، ان کا میں جو اپنے تصوف اور جو ہے صوفی ازم کے زیر تحت اس کو جو ہے تلاش کیا ہے اللہ کے اس کلام کے زیر تحت کہ یہ کس طرح اوپر نیچے، تو اس کو جو ہے مطلب ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ البتہ پھلوں میں بھی نشانیاں ہیں، تو پھلوں کی طرف نظر کی تو اس میں جو ہے مجھے آسمان کے حوالے سے جو ایک صوفی ازم کے زیر تحت کلک کی صورتحال، تو وہ یا تو بند گوبھی ہے اور یا پھر پیاز کے پرت ہیں جو اوپر نیچے ہیں. تو اسی طرح آسمان جو ہے پہلا گولا چھوٹا ہے، اس کے درمیان میں دنیا ہے، اس کے اوپر بڑا گولا ہے، اس کے اوپر بڑا گولا ہے. اسی طرح جو ہے اوپر نیچے 7 گولے مطلب ہے آسمان کے ہیں. اوپر نیچے نہیں، وہ انہوں نے بتا دیا نا کہ یعنی اوپر نیچے کا ہے. نیچے سب سے چھوٹا گولا، ہاں جی، اس کے اوپر پھر جو ہے بڑا گولا، اور دنیا بیچ میں ہے اس کے. ہاں، چھوٹے گولے کے بیچ میں دنیا ہے جو نظام شمسی ہے یا کہکشاں ہے. جو زمین جتنے بھی کہکشاں یہ ستارے نظر آتے ہیں. اچھا، زمین کے ارد گرد ہو گئے نا 7 آسمان، پھر آپ کے کہنے کے مطابق زمین کے ارد گرد. ہاں، ایسے سمجھ لے کے مطلب جیسے جو ہے یہ ایک گیند ہے، گولا ہے، اس کے درمیان میں دنیا ہے، یہ اسٹار ہیں، یہ کہکشاں ہیں. بات کی آپ کی بات بھی درست ہے، جب زمین گول ہے تو آسمان پھر ایسے ہی ہونے ہیں. جی ہاں، لیکن بالکل. لیکن اس میں جو گول زمین اور پھر جو سیارے اور ہیں تو وہاں سورج کہاں پہ ہے؟ یہ مطلب ہے جو یہ پہلا آسمان ہے نا، اس کے درمیان میں کئی کہکشائیں ہیں. ہر کہکشاں میں تقریباً جو ہے 7 نظام شمسی ہیں، اور جو ہے اس کہکشاں کا اپنا ایک نظام جو اسٹار ہیں جو اس نظام کو چلاتے ہیں یا چلنے کا ایک سبب اس کی ایک جو ہے یہ تصویر بھی جو ہے میں ایک آرٹ سے بنوائی تھی
تو وہ بھی جو ہے اس میں جو ہے کی جائے. وہ تصویر جو آپ نے بھجوائی ہے تصوراتی ہے، اسی چیز کے اوپر جو ہے کہ یہ کیکشاں اس طرح کا نظام خاکہ جو ہے خاکہ تصوراتی ہے. جی ہاں جی ہاں بالکل. اچھا یہ آپ کا لمبی سوال کیا بحث ہماری ادھر ادھر نکل جائے گی. میں نے تو یہ کہا کہ آپ جو ذائقہ بناتے ہیں اس میں ایک تو آپ سٹارز کو بھی لیتے ہیں، تو 7 آسمانوں کو بھی آپ لیتے ہیں، اس کا بھی تعلق ہے کوئی؟ نہیں اس کا جو ہے نہیں، بروج ہیں 12 جو ہے ان کو لیا جاتا ہے. اچھا سٹار ہیں کتنے جن سے آپ کے جو نجومی ساتھی ہیں وہ اس سے عام طور پہ جو ہے یعنی مطلب ہے ان میں بھی آ جاتا ہوں جب ابتدائی طور پہ بازار میں ملنے والی بکس میں جن کا ذکر تھا ان کے اوپر جو ہے جب ایک تجربہ ایک سیکھا اور اس کے زیر تحت ان کے اثرات سے جو ہے ذہن آشنا ہوا، تو ان اثرات سے ہٹ کے جب جو ہے نا میرے ذہن پک کرتا کہ یہ تو یہ اسٹار ہیں جو بکس میں ہیں، تو یہ شعائیں کہاں سے آ رہی ہیں، ان کا تو ذائقہ کچھ اور بنتا ہے. تو پھر اس کے اوپر جو سرچ کیا نا تو پھر ترتیب وار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہونی تھی، تو وہ جو ہے معلومات مجھے ملتی گئی. تو اس کے زیر تحت جو ہے یہ پورے جو ہے مطلب ہے نظام شمسی کے 4 اور 11 کہکشاں کے یہ پورے جو ہے 17 اسٹار جو ہے مزید دریافت ہوئے، 11 وہ یہ کل ہو گئے 28. اور اس کو جو ہے ٹیلی کرتے ہیں، پروف دیتی ہے وہ دشا 28، جس کے مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قمری حوالے سے سورہ یاسین میں بھی ایک ذکر کیا ہے کہ ان منازل میں قمر چلتا ہے. اور عربی کے الفاظ بھی جو ہے 28 ہیں، اور جو ہے ہر دشا ہر ابجد کا ایک جو ہے اسٹار ہے. اب یہ چیز جو ہے ایک پروف کرتی ہے کہ یہ چیز حقیقت سے تعلق رکھتی ہے کہ ہماری کہکشاں ہمارا نظام شمسی جو مطلب ہے ایک نظام رکھتا ہے اس فلکیات کے حوالے سے، اس میں کل 28 کواکب جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو برج 12 ہیں، جی 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 ٹھیک ہے نا، جو 12 برج ہیں کیا وہ 12 مہینوں کے حوالے سے ہیں؟ اور اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہے ہر برج کا ایک مہینہ ہے وہ جو ہے مطلب ہے قمری کیلنڈر کے حوالے سے وہیں سے شروع ہوتا ہے. ہاں اب آپ آ گئے قمری کیلنڈر پہ، کیونکہ جو برج ہیں اس میں جو رائج الوقت ہیں اس میں تو مہینے فکس ہیں 30 دن کے فرق سے. بالکل. لیکن جب قمری جائیں گے تو پھر ان میں 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے چاند کی چلنے کے حوالے سے. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بڑا واضح تضاد آ گیا کہ آپ قمری سال کو لیتے ہیں یا برجوں کو. یعنی آسٹرالوجی میں جو ہے شمسی کیلنڈر جو ہے اس سے کام لیا جاتا ہے کیونکہ وہ اسی جگہ فکس رہتا ہے. مگر وہ تو فکس تو رہتا ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ آپ کی قسمت کو بدلتا رہتا ہے. نہیں، وہ قمری جو ذائچہ جب بنایا جاتا ہے نا وہ ایک اور طریقہ ہے کہ وہ آپ کا جو ہے قمر کس برج میں ہے، کس برج کے سامنے ہے، پھر اس چیز کو جو ہے مطلب ہے کیلکولیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو اس کے حساب سے جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ اگر قمر اس برج میں تھا اس کے لیے تو پھر اس کے حالات کیسے کہاں سے شروع ہوں گے. وہ اور طریقہ کار ہے. چلیے اچھا سامعین ناظرین اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے جیسا کہ پہلے ہم نے انٹرو میں کہا تھا کہ تصوف میں اور طریقت میں شریعت میں اور ان کے علم نجوم میں کیا فرق ہے، کیا مماثلت ہے، اور ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ کچھ لوگ تو تصوف کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ملنگوں کا کام ہے، میلے کچیلے کپڑے پہننے والے لوگوں کا یہ علم ہے. اب اجازت دیجیے اگلے پروگرام میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ حافظ.